تو آج ہم ایک بہت ہی اہم کتاب پر بات کر رہے ہیں، افلاطون کی جمہوریہ۔ ایسی کتاب جس نے صدیوں سے آپ کہہ سکتے ہیں مغربی فکر پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ بالکل۔ اور یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ یہ مکالموں کا ایک سلسلہ ہے۔ افلاطون نے انہیں قلم بند کیا جو سقراط اور ایتھنز کے دوسرے شہریوں کے درمیان ہوئے۔ جی، تو یہ مکالمے کچھ بنیادی سوال اٹھاتے ہیں نا، جیسے کہ عدل کیا ہے؟ ایک مثالی، ایک بہترین معاشرہ آخر دکھتا کیسا ہے؟ ہاں، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ اگرچہ مرکزی کردار سقراط ہیں، لیکن جو نظریات پیش کیے جا رہے ہیں وہ زیادہ تر افلاطون کے اپنے ہیں۔ تو یہ صرف ایک تاریخی ریکارڈ نہیں بلکہ فلسفے کی گہرائی میں ایک سفر ہے۔ صحیح۔ تو بنیادی سوال جس سے یہ سب شروع ہوتا ہے، عدل یعنی جسٹس ہے کیا؟ اور کیا ہمیشہ انصاف پر قائم رہنا ناانصافی کرنے سے بہتر ہے؟ جی، اور شروع میں کچھ عام سی تعریفیں سامنے آتی ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرض ادا کر دینا عدل ہے، یا دوستوں کی مدد کرنا، دشمنوں کو نقصان پہنچانا۔ لیکن سقراط ان سے مطمئن نہیں ہوتے۔ وہ فوراً بتا دیتے ہیں کہ نہیں، یہ تعریفیں کافی نہیں ہیں، ان میں مسائل ہیں۔ بالکل، اور پھر انٹری ہوتی ہے تھریسمیکس کی، ایک سوفستا۔ وہ ایک بڑا، یوں کہیں کہ چونکا دینے والا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا دعویٰ تھا وہ؟ وہ کہتے ہیں عدل طاقتور کے مفاد کے سوا کچھ نہیں۔ مطلب جو لوگ اقتدار میں ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے قوانین بناتے ہیں اور اسی کا نام عدل رکھ دیتے ہیں۔ اوہ، یہ تو سقراط کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہوگا۔ یقیناً، اور اس کا جواب دینے کے لیے سقراط ایک بہت دلچسپ طریقہ اپناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا، فرد میں عدل سمجھنا مشکل ہے، تو آئیے پہلے ایک مثالی شہر کا تصور کرتے ہیں۔ کالی پولس ہے نا؟ جی، کالی پولس، تاکہ ہم عدل کو ایک بڑے پیمانے پر، ایک میکرو لیول پر دیکھ سکیں۔ یہ ایک بہت انوکھا طریقہ تھا سوچنے کا۔ تو اس مثالی شہر میں کیا خاص بات تھی؟ افلاطون کہتے ہیں کہ اس شہر میں 3 بنیادی طبقے ہوں گے۔ ایک وہ جو پیداوار کرتے ہیں جیسے کاریگر، کسان۔ اچھا۔ دوسرے محافظ یعنی سپاہی جو شہر کی حفاظت کریں گے۔ اور تیسرے اور سب سے اہم حکمران طبقہ۔ اور حکمران کون ہوں گے؟ فلسفی بادشاہ، یعنی وہ لوگ جو حقیقی علم اور دانش رکھتے ہیں وہی حکومت کرنے کے اہل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شہر میں عدل کیسے قائم ہوگا پھر ان 3 طبقوں سے؟ عدل تب ہوگا جب ہر طبقہ صرف اپنا اور اپنا ہی کام کرے، پوری مہارت اور لگن سے، اور دوسرے طبقے کے کام میں بالکل مداخلت نہ کرے، بس اپنی ذمہ داری نبھائے۔ صحیح، یعنی ہر کوئی اپنے دائرے میں رہے۔ اچھا، تو شہر کی یہ بات تو سمجھ آئی، لیکن اس کا فرد سے کیا تعلق بنا؟ یہ کنیکشن کیسے بنتا ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہیں پر افلاطون اپنا مشہور نظریہ پیش کرتے ہیں روح کے 3 حصوں کا۔ وہ کہتے ہیں جیسے شہر کے 3 طبقے ہیں، ویسے ہی انسان کی روح یا نفس کے بھی 3 حصے ہیں۔ اچھا، کون کون سے؟ ایک ہے خواہشات کا حصہ، ایپیٹیٹو، جو ہماری بنیادی جسمانی ضرورتوں، بھوک، پیاس وغیرہ سے جڑا ہے۔ دوسرا ہے جذباتی یا ہمت والا حصہ، اسپرٹڈ۔ اس میں غیرت، غصہ، بہادری جیسے جذبات آتے ہیں۔ اور تیسرا؟ تیسرا ہے عقل والا حصہ، ریشنل، جو سوچتا ہے، دلیل دیتا ہے اور فیصلے کرتا ہے۔ تو فرد میں عدل کیسے ہوگا ان 3 حصوں سے؟ افلاطون کے مطابق فرد میں عدل تب قائم ہوتا ہے جب یہ تینوں حصے آپس میں ہم آہنگ ہوں، ایک توازن میں ہوں، اور خاص طور پر جب عقل والا حصہ یعنی ریشنل پارٹ باقی دونوں خواہشات اور جذبات کی رہنمائی کر رہا ہو۔ اچھا، یعنی عقل کی حکمرانی ہو روح پر۔ بالکل۔ تو عدل صرف کوئی باہر کا قانون یا اصول نہیں، بلکہ یہ روح کی اندرونی صحت، ایک اندرونی ترتیب اور توازن کا نام ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور فلسفی ہی کیوں حکمرانی کریں؟ اس کے لیے افلاطون نے وہ غار والی مثال دی تھی نا، وہ کیا تھی؟ جی ہاں، غار کی تمثیل، ایلیگوری آف دا کیو، یہ ایک بہت ہی آپ کہہ سکتی ہیں مشہور تمثیل ہے۔ تصور کریں کہ کچھ قیدی ہیں جو پیدائش سے ایک اندھیری غار میں بندھے ہیں۔ وہ صرف سامنے کی دیوار پر چیزوں کے سایوں کو دیکھ سکتے ہیں اور انہی کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ اچھا۔ اب اگر ان میں سے ایک قیدی آزاد ہو جائے اور غار سے باہر نکلے تو وہ پہلی بار اصلی دنیا، روشنی اور سورج کو دیکھے گا۔
सूरज यहाँ अच्छाई की आला तरीन सूरत या फॉर्म ऑफ द गुड की अलामत है। तो उसे असल हकीकत का पता चलेगा। जी, अफलातून कहते हैं कि फलसफी वही लोग हैं जो इस गार यानी हमारी आम हिस्सी मादी दुनिया के धोखे से बाहर निकलकर हकीकी इल्म और अच्छाई की समझ तक पहुंच चुके हैं। इसीलिए वो हुकूमत करने के सबसे ज्यादा अहल हैं। तो खुलासा ये हुआ कि अफलातून के नज़दीक अदल कोई सामाजी समझौता नहीं, ना ही ताकतवर का हुक्म, बल्कि ये फ़र्द और मुआशरे दोनों के लिए एक अंदरूनी खूबी है, रूह की सेहत और हामाहंगी का नाम है। बिल्कुल, मगर ये भी कहना जरूरी है कि अफलातून के इस मिसाली शहर के नजरिए पर बहुत तनकीद भी हुई है। अच्छा, किस किस्म की तनकीद? मसलन ये कहा गया है कि ये निज़ाम बहुत ज़्यादा आमिरियत पसंद है। इसमें फ़र्द की आज़ादी, ख़ास तौर पर आज़ादी इज़हार, बहुत महदूद है। सेंसरशिप का जिक्र है और इनफरादियत की गुंजाइश कम है। सही, ये खदशात तो अपनी जगह हैं, लेकिन इसके बावजूद जमहूरिया का असर तो नाकाबिले तरदीद है। सियासी फ़लसफ़ा, अखलाकियात, तालीम, हर शोबे पर उसने गहरे निकूश छोड़े हैं। यकीनन, और आज भी ये किताब हमें दावत देती है कि हम अपने मुआशरों पर, इंसाफ के बारे में अपनी सोच पर तनकीदी नज़र डालें। तो चलें, सामईन के लिए आखिर में एक सवाल छोड़ते हैं। अगर अफलातून के मुताबिक अदल वाकई रूह की अंदरूनी हमाहंगी है, तो आज के इस तेज़ रफ्तार पेचीदा मुआशरे में हम अपने अंदर इस तवाज़ुन को कैसे तलाश कर सकते हैं और कैसे कायम रख सकते हैं?